بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا جاتا ہے تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے. ابھی آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہٰذا بعد درس تمام حضرات سجدہ تلاوت ادا کر لیں. قرآن کریم کے بارے میں کفار و مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. اسلام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان نہ لیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے سمجھایا، لیکن پھر بھی وہ اڑے رہے اپنے کفر پر، شرک پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم قرآن پر اعتراض کرو؟ یہ قرآن عربی زبان میں ہی کیوں اترا؟ یہ 23 سال کے عرصے میں ہی کیوں اترا؟ یہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں اترا؟ یہ اترتے وقت ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ جب یہ فرشتہ لے کر آ رہا ہے تو فرشتہ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس کے اوپر دلیل کیوں نہیں اترتی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ کی جانب سے کوئی نوشتہ ہم کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ طرح طرح کے اعتراض انہوں نے کیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جواب تفصیل کے ساتھ ان کو عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تمہارے قرآن پر ایمان لانے سے قرآن کا کچھ بڑھے گا نہیں، اور تمہارے قرآن پر ایمان نہ لانے سے قرآن کا کچھ گھٹے گا نہیں. قرآن کا مقام اور مرتبہ جیسے قرآن پر ایمان لانے سے باقی رہتا ہے، پہلے جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے، اسی طرح اس کو نہ ماننے سے اس کا مقام مرتبہ گھٹتا نہیں ہے، جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے. اللہ کا کلام ہے یہ. تمہاری کیا حیثیت وقعت کہ تم اس کے بارے میں اعتراض کرو، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. لیکن دیکھو تمہیں ناز ہے علماء یہود پر کہ تم ان کے پاس جاتے ہو، اپنے مسائل حل کرتے ہو، ان کو پڑھا لکھا مانتے ہو، ان کے کہے کے مطابق عمل کرتے ہو، لیکن دیکھو ان کی کیا روش تھی پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا، اس سے مراد یہ ہے یہاں پہ مومنین اہل کتاب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے انتظار اور جستجو میں رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوں گے، جیسا کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر
وغیرہم رضوان اللہ تعالی اجمعین، 7 صحابہ کرام ایسے تھے جو اہل کتاب تھے بلکہ علماء میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ذی وقار صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قرآن کریم کی جب تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ایسے مچلتے ہیں کہ وارفتہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سے مراد یہاں پہ سجدہ کرنا ہے، کیونکہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تھوڑی جاتی ہے چہرے میں، چہرے میں سب سے پہلے تھوڑی جاتی ہے، لیکن سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب پیشانی اور ناک ہوتی ہے، تھوڑی دور ہوتی ہے، لیکن سجدے میں جاتے وقت آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جاتے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھوڑی کے بل، یعنی تھوڑی نیچے ہوتی ہے، تھوڑی کے بل وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور سجدے میں گرنے کے بعد کیا کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ علماء یہود نے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کا ذکر تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کی صفتیں یہ ہوں گی، ان کا نام یہ ہوگا ان کا نام، یہ سب انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ سجدے میں گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء سے وعدہ فرمایا تھا کتابوں میں کہ میں نبی آخر الزمان کو مبعوث فرماؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا، اور تھوڑی کے بل جب گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا اور بڑھاتا ہے، یعنی یہ کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کا دل مچلتا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں تو اور زیادہ وجدانی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر جو ہے وہ بجا لاتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا تھا بالکل تیرے وعدے کے مطابق ہم نے پایا، یہی آخر الزمان ہے جن کا تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو نے انہیں ہمارے درمیان مبعوث فرمانا ہے، تو تو نے مبعوث فرمایا، اور ہمیں یہ سعادت میسر آئی کہ ہم ان پر ایمان لائے اور ان کے امتی ہونے کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔